یا علی کہہ کے جو منبر پہ قدم رکھا ہے، یا علی کہہ کے جو منبر پہ قدم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے۔ میں تو بے خوف گزر جاتا ہوں طوفانوں سے، جب پکارا میرے مولا نے بھرم رکھا ہے۔ مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں، مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں، مشکل کا سامنا ہے یہاں بات بات میں، لیکن جو بات بات میں مشکل کو حل کرے، ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات میں۔ نعرہ حیدری، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، سب کے مشکل کشا یا علی یا علی، سب کے حاجت رواں یا علی یا علی، مشکل پڑی تو ہر بلا ٹل گئی، مشکل پڑی تو ہر بلا ٹل گئی، میں نے بس اتنا کہا یا علی یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گرہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اپنی اطرت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے گے۔ ابھی رسول نے یہ کہا، کسی بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے تو بس کتاب ہی کافی ہے، اگر کتاب کافی ہوتی تو رسول مباہلے کے میدان میں اپنے ساتھ اپنی اطرت کو نہ لے جاتے۔ رسول نے قرآن اور اطرت کو لے جا کر بتا دیا کہ جہاں قرآن بھی نہ کافی ہو جائے، کہ جہاں قرآن بھی نہ مدد کرے، وہاں میری اطرت مدد کرے گی۔ دیکھیے رسول نے دونوں کو لے جا کر بتا دیا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جس بزرگ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے تو بس کتاب ہی کافی ہے، اسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سوچئے، جو قرآن زمانہ رسول میں رسول کے بتائے بغیر امت کو سمجھ میں نہیں آیا، کیا وہ رسول کے چلے جانے کے بعد امت کو سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو اسی لیے رسول نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، قرآن کے ساتھ ایک وارث قرآن کو چھوڑ کر جاؤں گا، اور ان کو چھوڑ کر جاؤں گا جو مثل قرآن ہے۔ اب غور کریں، کون چھوڑ کر جا رہا ہے، کن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کن میں چھوڑ کر جا رہا ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور کب تک کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دیکھیے، چھوڑنے والا رسول ہے، چھوڑنے والا کون ہے؟ رسول ہے۔ کس کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اپنی اطرت کو۔ کن میں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اپنی امت میں۔ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ اور کب تک کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو معلوم ہوا چھوڑی چیز وہ جاتی ہے جو انسان اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اب رسول کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اپنی اطرت کو۔ ابھی امت کو یہ بتانا ہی تھا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہیں سے قرآن اور میری اطرت آئی ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں گمراہ کر دیا؟ کیا تمہیں ہدایت کے مینار بلند نظر نہیں آتے جبکہ تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے؟ پھر کیوں تم گمراہ ہوتے ہو؟ نبی کی اطرت حق کی مہار ہے، مہار آگے ہے تو حق اہل بیت کے پیچھے ہے۔ جیسا کہ رسول نے پہلے کہا کہ قرآن اور اطرت ساتھ ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے، دنیا میں کتنی کتابیں آئیں، ساری مسخ ہو گئیں، لیکن قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، یہ کبھی مسخ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ ابھی بھی ایک امام موجود ہے۔ زیادت کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے ساتھ شریک امام تجھ پر میرا سلام۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ابھی بھی اکیلا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ابھی بھی ایک امام موجود ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن کی زبان فقط اہل بیت ہیں، قرآن کی زبان فقط اہل بیت ہیں، قرآن ہے جسم و جان فقط اہل بیت
بیت ہیں، یاسین و مزمل و طٰہٰ کے مائدہ، ان سب کے ترجمان فقط اہل بیت ہیں۔ پوچھا گیا کہ وارث قرآن کون ہے؟ کہنے لگی اذان فقط اہل بیت ہیں۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا بند عالم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے گا، اے حضرت ابراہیم، کہا کہ ابراہیم ایک گھر کی تعمیر کرو۔ دیکھیے دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنا وہ ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کو انہی کی ملکیت قرار دیا گیا، اور میرے مولا علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس امر کی دلیل دیتا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں، اس لیے اہل بیت کہلائے۔ جب ہمارے پیارے نبی رسول خدا اس دنیا میں آئے تو کسی ہم سفر کی تلاش تھی، کسی رازدان، کسی ہم قدم، کسی ساتھی کی تلاش تھی۔ آخر ایک رات نبوت کو اللہ کے گھر سے اپنی عظمت کا پاسبان، اپنے اسرار کا رازدان، اپنے علم کا حقیقی وارث فاطمہ بنت اسد کی گود میں امامت کا پھول کھلا۔ آپ نے اس گوہرے آبدار کو دیکھا تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو گئی، ایک ایسا پیکن نظر آیا کہ جس کے ہاتھ ید اللہ تھے، آنکھیں عین اللہ تھی، زبان لسان اللہ تھی۔ جو مسکرایا تو نبوت غلاب ہو گئی، جو خاموش ہوا تو زمانے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو، علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو، علی جو چپ ہو تو رک جائے نبض عالم نو، علی رکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے۔ علی کے لب ہلے تو سلونی سلونی کی صدائیں گونجنے لگی، ہاتھ اٹھایا تو بتوں کو زمین بوس ہونا پڑا۔ امامت کا بچپن تھا جس میں نبوت اپنا شباب ڈھونڈ رہی تھی، آخری نبوت نے اول امامت کو اپنی گود میں اٹھایا۔ یہ گوہر کعبہ فاطمہ بنت اسد کا لاڈلا، ابو طالب کی غیرت کا امین اور رسالت کا مان تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کعبے کا مقدر جاگ اٹھا، قبلے نے کیا جھک کر سجدہ، بت خانہ کعبہ کے بولے لو وقت قضا اب آ پہنچا، دیوار جو بولی در بن کر حیدر 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 حیدر۔